أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اور ایک طرح سے ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ہی تمام انسانوں کے ایک طرح سے ذریعے پیدائش ہے۔ خالق تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن تمام انسان پیدائشی لحاظ سے، تخلیقی لحاظ سے حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اولین خطاب تو حضرت آدم اور حضرت حوا ہی سے ہیں، لیکن ضمناً ہم تمام ہی اس میں شامل ہیں۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ جو اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے متعلق اس رکوع میں سن چکے۔ اس کی اہمیت اس آیت کو ذہن میں سامنے رکھنے سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کو ذہن میں اور سامنے رکھے بغیر اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ پورے طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں جس میں کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، ان کی حقیقتیں بتلا دی، ان کا تعارف پیش کر دیا، اور فرشتوں نے ان چیزوں کے علم سے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ اسی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جو اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ تب اس جگہ پر ضمناً یہ تذکرہ اپنے لائے تھے کہ علم کی بنیادی طور سے دو قسمیں، ایک علم ہدایت اور ایک علم اشیاء۔ علم الاشیاء یہ تو انسان کی تخلیق میں شامل ہے، اس کی پیدائش میں شامل ہے، لیکن علم ہدایت اس کی تخلیق میں شامل نہیں ہے، اور صرف یہ تخلیقی صلاحیت یا علم الاشیاء کی بنیاد پر کوئی شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا۔ جنت میں رہتے ہوئے بھی، جنت اللہ کے قربت کی بالکل جگہ ہے، سب سے نزدیکی مقام، اللہ کے رحمت کی جگہ وہ جنت، لیکن ایک طرح سے بتلا دیا گیا تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ وہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنانے کا علم دے دیا، ریل بنانے کا علم، توپ بنانے کا علم، کمپیوٹر بنانے کا علم اور چلانے کا علم،
تمامی چیزیں شامل ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں یہ صلاحیتیں منتقل ہو رہی ہیں ان کے ذریعے سے۔ لیکن بڑی آسانی سے ابلیس نے اس علم کی قابلیت ہونے کے باوجود بہکا دیا اور کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتلاؤں کہ اگر تم نے اس درختوں کو کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی نکل نہیں سکو گے۔ جبکہ اللہ کا وہ بھی فرمان تھا، اللہ نے صرف آرڈر دیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ تخلیقی علم جو تھا، علم الاشیاء، عام فہم لفظ معاصری علوم کہیں گے، سائنسی علوم کہیں گے، جو بھی نام آپ اس کو دے دیں، یا دنیاوی علوم کی کامل مہارت ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور شیطان کو شکست نہیں دے سکے، اور ایک طرح سے یہ واقعہ صادر کر کے ہم کو یہ بتلانا مقصود کرو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہ اے انسانوں، تمہارے جو باپ آدم ہیں اور تمہاری ماں جو حوا ہیں، یہ جنت میں رہتے ہوئے بھی، اور ہم نے حضرت آدم کو وہ علم دیا تھا جو قیامت تک کی ایجادات کا علم ہے، ضروریات زندگی کا علم ہے، لیکن اس علم کی بنیاد پر وہ شیطان کے بہکاوے سے نہیں بچ سکے، تو تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ ریل بنانا تمہیں آ گیا، ڈاکٹری کے فن ایجاد کرنا تمہیں آ گئے، سورج پر تحقیق، چاند پر تحقیق یا اس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہے یہ تمام اپنی جگہ پر، لیکن یہ علم کافی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہونے کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ قلنا اہبطوا منھا جمیعا، حضرت آدم علیہ السلام سے لفظش ہوئی، لیکن یہ بھی بتلا دیا گیا کہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک تو بتلا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہے، توبہ کرنا ہے، اور جو رجوع نہیں ہوتا، جو ہٹ درمی دکھاتا ہے، تو وہ آدمی نہیں، وہ ابلیس ہو سکتا ہے، وہ ابلیس ہی شخص ہو سکتا ہے، ابلیس سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے ابلیس نے ہٹ درمی دکھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مجرم کے حیثیت سے یہاں نہیں بھیجا گیا، گناہ گار کی حیثیت سے نہیں، جیسا کہ کہانی کے طور پر لوگ باتیں بیان کرتے کہتے کہ اتنے سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پوری زمین آنسوؤں سے بھر گئی۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی مقصد کی ذمہ داری دے کر خلافت ارضی یعنی زمین کی خلافت وہ یہاں نیابت کرے، اسی کام کے لیے، لیکن یہ بیچ میں جو مرحلے پیش آنے تھے اور جن چیزوں کی یہاں ضرورت تھی، ایک تو قابلیت کی ضرورت، اور قابلیت ہونے کے باوجود بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت، اور پھر شیطان کے مکر و فریب میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت، توبہ کرنے کی ضرورت، اور پھر وہ علم ہدایت جس کا تذکرہ اب اس آیت میں کیا گیا۔ تو یہ تمام صورتیں عملاً پیش ہوئی۔ ایک ہوتی ہے علمی رہنمائی، وہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ کوئی عملی رہنمائی اور ایک نمونے کے طور پر پیش کرے تو پھر کوئی دقت پیش نہیں آتی اور کسی کے پاس کوئی عذر پیش نہیں ہوتا۔ تو علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ جو عملی رہنمائی درکار تھی انسان کے لیے قیامت تک کے لیے، تو وہ بھی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، بیان کر دی۔ قلنا، ابھی تو ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ جمیعہ میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی خطاب ہے، اور ضمناً کچھ مفسرین نے ابلیس پر بھی اس کا اطلاق کیا، پورے جنوں پر بھی اس کا اطلاق کیا، اس لیے کہ جن بھی مکلف مخلوق ہے، وہ بھی اگر آزاد رہیں گے، ہدایت سے محروم رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ڈر رکھو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا جو میری بندگی کرے۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں دونوں کو خطاب کر کے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں،
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ لیکن وہاں تمام جنوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ ابلیس کا تذکرہ تو آ چکا، اور شاید جو چیز واضح ہو سکتی ہے، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ذریعے پیدائش ہے، تو شاید ابلیس بھی تمام جنوں کے ذریعے پیدائش ہو، کہ پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسی کے ذریعے سے یا اسی کی تخلیق میں تمام جنوں کی روح رکھی اور ذریعے پیدائش وہی، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ذریعے پیدائش ہے، لیکن آدیوں میں جس طرح سے اللہ کے نافرمان بھی ہے، اس کے فرما بردار بھی ہے، تو ابلیس کے اولاد میں بھی اللہ کے نافرمان بھی ہے اور کچھ اللہ کے فرما بردار بھی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات کہی جا رہی ہے، جب ابھی آپ آسمان پہ تھے، جنت میں تھے، اور توبہ اللہ نے قبول فرما لی تھی، لیکن زمین پر بھیجنا تھا، تو اللہ نے آرڈر سے حکم دے دیا کہ جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ڈر کا جو تعلق ہے آئندہ اندیشے سے متعلق، خطرے سے متعلق ہوتا ہے، اور نہ کوئی غم ہوگا، اور گزشتہ جو ناکامی ہوئی یا نامرادی ہوئی ماضی میں، تو اس سے متعلق غم ہوتا ہے۔ تب گویا کہ بتلا دیا کہ جو تمہیں غم لاحق ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہیں اور میں دوبارہ نہ پکڑا جاؤں، تو کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اور آئندہ تمہارے ذہن میں اگر کہ آئندہ مجھ کو شیطان اللہ کا نافرمان نہ بنا دے اور میں جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو جاؤں، جنت میں اللہ نے مجھے داخل کیا تھا، وہ جنت مجھے نہ ملے، تو یہ اندیشے بھی اور زندگی گزارنے سے متعلق جتنے خطرات ہو سکتے ہیں، وہ تمام ہی خطرات سے ایک طرح سے معمون ہونے کی اور غم سے پاک و صاف ہونے کی ضمانت دے دی گئی کہ فلاں، لیکن شرط عائد کی گئی کہ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اب انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کتنے انسانوں نے اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کی، وہی ہدایت جس کا تذکرہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کر دیا تھا آسمان پر زمین پر بھیجنے سے پہلے، اسی ہدایت کو اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں کئی بات نہیں ملتی کہ ابلیس صرف بہکانے پر قادر ہوا ہو، جنت میں بہکانے پر تو قادر ہو گیا، اور ایک دکھانا مقصود تھا کیوں قادر ہو گیا، وہ علم ہدایت ابھی نہیں دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اس کے لیے زمین کا انتخاب تھا، اس کے لیے زمین پر آنا تھا، اور اسی ہدایت جس کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا تھا جب بھی میری جانب سے، تو حضرت نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، اور جتنے بھی انبیاء آئے، کچھ نبیوں پر صحیفے، کچھ نبیوں پر کتابیں۔ صحیفے کہتے چھوٹی کتاب کو، پہلے انسانوں کی آبادی کم تھی، مسائل بھی کم تھے، وسائل کم تھے، تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی، وہ کافی ہو جاتی تھی، لیکن قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اس لیے باضابطہ اس ہدایت کو قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کی جو اصل صفت ہے ہدی للناس، ہدی للمتقین، جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت 12 پڑھی جاتی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو وہ ہدایت گویا کہ آج سے 1400 سال پہلے کے جو انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اولین طور پر اس کے مخاطب تھے کہ انسانوں، تمہارے باپ حضرت آدم کو جو اللہ نے فرما دیا تھا کہ میری جانب سے ہدایت آئیں گی، جب بھی ہدایت آئے
تو جو اس کی ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں. وہی ہدایت اب آ چکی قرآن مجید کی صورت میں, اور اب یہ ہدایت قیامت تک محفوظ رہے گی, اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب انسانوں کی جو اس میں بہتری ہے اور انسانی کی جو کامیابی ہے وہ انہی علم ہدایت اور علم الاشیاء میں جو تعلق ہے بنیادی اور گہرا تعلق ہے, وہ تعلق قائم کرنے سے ہی وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے. ورنہ ریل بنانے کے علم میں, کمپیوٹر بنانے اور چلانے کے علم سے اگر ہدایت کا رشتہ ٹوٹ جائے, جیسا کہ آج ٹوٹ گیا, تو پھر یہ کمپیوٹر سے موبائل سے فائدہ کم ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا. اور آج سر کی آنکھوں سے ایسی چیز دیکھی جا سکتی ہے. یہ میزائل بنانے سے, یہ میزائل سے فائدہ کم ہوگا, ایٹم بم سے فائدہ کم ہوگا اور نقصان زیادہ ہوگا اگر علم ہدایت سے اس کا تعلق نہ ہو. اور جب تک دنیا میں خلافت تھی تو دونوں علوم میں تعلق تھا, علم الاشیاء میں اور علم الہدایت میں. لیکن جب سے دنیا سے خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر علم الاشیاء والے آزاد ہو گئے, اور علم ہدایت جن کے پاس تھی وہ ایک طرح سے وہ چیزوں سے محروم ہو گئے. اور جب بھی دنیا میں یہ دو چیزوں میں تعلق ہوں گا تو انسانوں کو پھر فائدہ پہنچے گا, نقصان سے بچے. اس دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں انہیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. اور اسی تعلق کی برقراری کے لیے اور تعلق کو عام کرنے کے لیے ایک طرح سے ہماری بعثت ہوئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ تم بھلائی کو حکم دو اور برائی سے روکو. تو محترم حضرات, یہ ایک ہی آیت لیکن کئی آیات کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو اس آیت کی جو اصل رہنمائی ہے علم ہدایت, علم الاشیاء, وہ تو صرف پیدائشی بنیاد پر حاصل ہو جانے والی چیز ہے, اور جتنی بھی وہ صلاحیتیں ہوئی وہ پیدائشی بنیاد پر ہی. کوئی سائنسداں کتاب پڑھ کر سائنسداں نہیں بنا, اور کسی سائنسداں کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کتاب پڑھ کر سائنسداں بنا تو وہ جھوٹا سائنسداں قرار پائے گا, جعلی سائنسداں. اس لیے کہ کتاب پڑھ کر کوئی اس کو سائنسداں کہہ ہی نہیں سکتے. وہ جس نے کتاب لکھی ہوں گی تو پھر وہ سائنسداں ہو جائیں گے. اور پھر یہ دماغی صلاحیت کی تو اللہ نے دی, لیکن لوگوں کو اسی چیز پر فخر ہے اور پوری تگودو اسی پر سرپ ہو رہی ہے, جبکہ وہ تو خود انسان کی پیدائش میں کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. لیکن دراصل یہ علم ہدایت جو قرآن کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا, اس سے تعلق ہمارا باقی رہے گا تو ضرورت کے مطابق یہ ریل سے بھی کچھ فائدہ پہنچے گا. جن کو ریل بنانے اور چلانے کے علم نہیں, جنہوں نے بنا دی فرض کفایہ کی حیثیت ہے اس کی, ایک ریل بن گئی تو بہت سارے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں, لیکن یہ فرض عین کے درجے میں علم ہے. اب یہ فرض کفایہ کے درجے میں جو ہے علم الاشیاء جسے کہتے ہیں, تو لوگوں نے تو اس کو فرض عین سمجھ لیا, اور جو فرض عین کے درجے میں تو طرف کوئی توجہ نہیں. فرض کفایہ بھی کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. کچھ تو ہو معاشرے میں کہ جو قرآن کے ماہرین ہوں, حدیث کے ماہرین, اور خود بھی جوڑے اور لوگوں کو جوڑے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شاید پر غور و فکر کرنے, اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک